السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 44 میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے پچھلے لیکچر میں کوڈ جنریشن کی کاروائی شروع کی تھی، اور وہ یوں کہ اس سٹیج میں، یعنی کہ یہ جو بیک اینڈ کی آپ سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ ہم نے اسیوم یہ کیا کہ ہمارے پاس 3 ایڈریس کوڈ جو ہیں، یا وہ جو 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہم نے جنریٹ کی ہیں، وہ ایک کوادروپل ارے میں فرض کریں ہم نے ڈال دی تھی، اور وہ کوادروپل ارے جو ہے اب ہمیں اس بیک اینڈ کے اس ماڈیول میں مل چکی ہے، اور اس کے ساتھ وہ سمبل ٹیبل بھی ہے، کیونکہ ہمیں وہ ویریبلس جو پروگرام میں ہیں یا جو کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریریز ہیں ان کی کیا خاصیت ہے، ان کی ٹائپس کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، سائز کیا ہے، یہ ساری انفارمیشن درکار ہوگی. اب کوڈ جنریشن کے حوالے سے سب سے پہلے کام ہم نے 2 کیے. ایک یہ کہ بجائے ہم کسی خاص آرکیٹیکچر کو مد نظر رکھیں، یعنی کہ انٹل کو یا اسپارک کو یا مپس یا ایسے کئی جو آرکیٹیکچرز اویلیبل ہیں، ہم نے جو اسمبلی لینگویجز آپ نے بھی دیکھی ہیں یا جنرلی جو اویلیبل ہیں ان کا پیٹرن دیکھ کے ایک جنیرک سی ایک مشین سی ہم نے بنا لی کہ فرض کریں ہمارے پاس بھی ایک ایسی مشین ہے جس میں یہی موو، لوڈ، اسٹور، کمپیئر، جمپ یا جو کنڈیشنل جمپ، یہ جو ٹپیکل اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز ہیں، ایون اس سے کمپلیکس بھی ایڈریسنگ موڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے بنا لیے. اور ان کی جو مثالیں تھیں چند ایک، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہماری مشین کا جو ایڈریس یا جو طریقہ کار ہوگا انسٹرکشنز کا، وہ یہ کہ وہ 2 ایڈریس انسٹرکشنز ہوں گی، سورس اور ڈیسٹینیشن، موو سورس ٹو ڈیسٹینیشن، ایڈ سورس ٹو ڈیسٹینیشن اینڈ سو آن. اب ایسا کیوں ہے؟ یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اسمبلی لینگویجز میں آپ کو ٹپکلی یہی پیٹرن نظر آتا ہے. ہاں، کچھ ایسی مشینز ہیں جس پہ تھوڑی تھوڑی ویریشنز ہیں، لیکن ایسی ویریشنز جو ہیں ہم ایزیلی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا کہ اچھا، ہم نے یہ ایک جنیرک سی مشین بنا لی جس کا انسٹرکشن سیٹ یعنی کہ اسمبلی لینگویج بھی ہم نے بنا لی. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ساری کی ساری، یہ نہیں کہ اب ہمیں ایک ایک کر کے مل رہی ہے، نہیں، وہ ایکومولیٹڈ ساری جو انسٹرکشنز ہیں وہ ایک کوادروپل ارے میں، یا اس کو آپ IR بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مکمل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ کو لیتے ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ جو اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز ہیں اس کو ہم جنریٹ کرتے ہیں، اور وہ ایسے کہ جو 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ ٹائپس ہیں، یعنی کہ اسائنمنٹ ہے یا کنڈیشنل گو ٹو ہے، انکنڈیشنل گو ٹو ہے اینڈ سو آن، یا ارے انڈیکس والا معاملہ بھی ہم نے ایک لحاظ سے کیا تھا، ایون ایٹ دس لیول کہ کس طرح ہم کسی لوکیشن سے آف سیٹ لے کے وہاں پہ جا کے جو ویلیو ہے اس کو ہم اٹھا لیں گے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہماری مشین جو ہے وہ بائٹ ایڈریسبل ہے، یعنی کہ کوئی ایڈریس ہم دیں گے تو وہ ایکچولی کسی بائٹ کا ہوگا. اب اگر وہاں پہ ایک سے زیادہ بائٹس کو ہم نے جا کے پک کرنا ہے، فار ایگزامپل انٹیجر اگر 4 بائٹس کے ہیں تو پھر ہمیں وہ 4 بائٹس جو ہیں وہ درکار ہوں گے. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری انسٹرکشنز ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوگی. فار ایگزامپل آپ نے انٹیل میں دیکھا ہوگا موو لانگ ہے یا ایڈ لانگ ہے، یا اس طرح کر کے جو کہ جو ورڈ سائز ہے اس کو بھی مد نظر رکھتی ہیں. خیر، یہاں پہ کاروائی ہم نے اس تک پوری کر لی کہ جو ہمارے پاس جو ٹپیکل سی 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس تھی ان کے لیے ہم نے اسمبلی لینگویج کوڈ جو ہے وہ لکھ لیا کہ بھئی اگر یہ اسٹیٹمنٹ ملے گی تو ہم یہ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کریں گے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے 1-2 مثالیں پیش کی کہ فرض کریں آپ کے پاس کوادروپلز ایسے آئے تھے، تو اس کی بنا پہ اب یہ جو ہے اسمبلی لینگویج کوڈ اس ایک لحاظ سے سمپل مائنڈڈ اپروچ سے جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس مثال کے فوراً بعد میں نے کہا کہ ایسی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ یہی جو انسٹرکشنز ہیں ان کا سائز اس لحاظ سے کہ نمبر آف انسٹرکشنز جو ہیں ان کو ہم ریڈیوس کر دیں، بلکہ ایسے بھی کہ بجائے ہم میموری سے چیزیں لائیں اور پھر واپس میموری میں لے کے جائیں، ان کی مطلب ضرورت تو پیش آئے گی کیونکہ ڈیٹا ایونچولی میموری میں ہی ہوتا ہے، وہاں سے آپ لے کے اس کو ٹپکلی رجسٹرز میں لاتے ہیں اور پھر رجسٹر سے واپس اسٹور کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس پروگرام کو ایک لحاظ سے ایکسیکیوشن اس کی پروفائل کو دیکھ رہے ہیں تو ایک چیز جو کہ شروع سے ہی بڑی کامن رہی ہے کمپائلر رائٹنگ میں بھی اور ادروائز بھی، کہ کوشش کریں کہ جو آپرینڈس ہیں یا جن ویریبلز، جن ویلیوز کے ساتھ آپ نے کچھ مینیپولیشن کرنی ہے وہ رجسٹرز میں رہیں. یعنی کہ ایڈیشن کرنی ہے تو کوشش کریں کہ آپرینڈس دونوں کے دونوں رجسٹرز میں ہیں، اور ایسا بھی کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی رجسٹر میں ہی چلا جائے.
اس چیز کا فائدہ کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کوئی ٹپیکل کمپیوٹیشن دیکھیں، خاص طور پہ اگر کوئی کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے جس میں ایڈیشن سبٹریکشن اے پلس بی ٹائمس سی ڈی ٹائمس وٹ ایور اس طرح لمبا سا ایکسپریشن ہے، تو کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں نے 3 ایڈریس کوڈ میں اس کمپاؤنڈ ایکسپریشن کو بریک کیا تھا، یعنی کہ 1 آپریشن ایٹ اے ٹائم، تو ایکچولی جو ابھی میں نے فار ایگزامپل ملٹیپلیکیشن کی ہے اس کا ریزلٹ مجھے اب ایڈیشن میں چاہیے اسی ایکسپریشن میں، اور فرض کریں وہ ایڈیشن کا ریزلٹ پھر مجھے کسی ڈویژن میں چاہیے اینڈ سو آن. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے جیسے میں یہ ایک لحاظ سے انٹرمیڈیٹ ویلیوز کمپیوٹ کر رہا ہوں یہ یہیں رہیں، یعنی کہ رجسٹر میں رہیں، تاکہ مجھے میموری فیچ جو ہے وہ نہ کرنا پڑے. آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے، آرکیٹیکچر میں بھی اور ادروائز بھی آپ یہ جان چکے ہیں کہ رجسٹرز میں چیزوں کا ہونا جو ہے وہ تو پھر آپ کلاک سپیڈ پہ سی پی یو کلاک سپیڈ پہ اپنی کاروائی کر سکتے ہیں، جبکہ میموری سے چیزیں لانا اس میں کئی سائیکلز درکار ہیں. خیر اینی ویز، اصل میں بات جو ہم نے امیڈیٹلی شروع کر دی تھی وہ یہ کہ ٹھیک ہے ایک سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے ہم اسمبلی لینگویج جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اصل میں اب کئی اپرچونٹیز ہیں آپٹمائزیشن کی اور ایفیشنسی کی. اس میں ٹائم اینڈ اسپیس ایفیشنسی دونوں ہم مد نظر رکھیں گے کہ جو کوڈ جنریٹ ہو اس کا ایکچولی سائز جو ہے، یعنی کہ نمبر آف انسٹرکشنز اور ایکچوئل ایک انسٹرکشن کا سائز. یاد ہے وہ جو کاسٹ والی بات تھی کہ اگر ایک انسٹرکشن جو ہے وہ میموری کو ریفرنس کرتی ہے تو اس میموری کا پورا جو ایڈریس ہے وہ بھی اس انسٹرکشن کے پاس ہونا چاہیے، تبھی تو وہاں سے جا کے وہ ویلیو لے کے آئے گی. تو اس وجہ سے انسٹرکشن سائز جو ہے، یعنی کہ فزیکل جو کوڈ سائز ہے وہ اس طرح بھی بڑھ جائے گا کہ ہر انسٹرکشن کا سائز کیونکہ اس میں ایڈریسز آ رہے ہیں وہ بڑا ہو جائے گا. اب اصل بات پھر شروع ہو چکی ہے آپٹمائزیشن کی، یعنی کہ یہ جو بیک اینڈ میں آپٹمائزیشن کی جو کاروائی کر سکتے ہیں ہم اور اس کے لیے جو الگوریدمس ہیں ان کو اب ہم نے دیکھنا ہوگا. اور شیورلی ہم اب ان 2 لیکچرز میں جو بقیہ رہ گئے ہیں یہ ساری کاروائی تو نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ ہم ان چند چیزوں کو دیکھیں گے جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کرنا جو ہے ایک تو اس کا فائدہ کیا ہے، دوسرا جنرلی یہ الگوریدمس کیسے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے. کیونکہ یاد ہے شروع میں نے کہہ دیا تھا کہ بیک اینڈ پہ یہ جو الگوریدمس آپ کو نظر آئیں گے یہ این پی کمپلیٹ ہوں گے موسٹلی، اور 1-2 کی مثال آج ہم دیکھیں گے یا اگلے لیکچر میں. خیر اینی ویز، اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپٹمائزیشن کے حوالے سے، ایفیشینٹ کوڈ جنریٹ کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے لیکچر کے آخر میں وہ لائیو اور نیکسٹ یوز والا معاملہ جو تھا اس کے لیے ایک الگوریدم ڈسکس کیا تھا کہ اب ہم ایک لحاظ سے اپنے بلاکس میں یہ جو ویریبل کا یوسیج ہے اور ڈیفینیشن ہے یہ کمپیوٹ کرنے کے لیے لائیو اور یہ نیکسٹ یوز والی کاروائی کریں گے، اور اس کے لیے ایک بڑا سمپل سا الگوریدم تھا. لیکن یہ کہ پچھلی دفعہ ہم اس کی کوئی مثال نہیں کر پائے تھے کہ ایونچولی اگر میرے پاس یہ 3 ایڈریس کوڈ ہے یا اس کو میں نے بلاک میں ڈیوائڈ کر لیا ہے تو اس کے اوپر پھر میں یہ الگوریدم چلاؤں گا تو یہ چلے گا کیسے، یا اس کی مثال جو ہے وہ مجھے آپ دکھاؤ. تو آئیے آپ پہلے وہ مثال دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ لائیونیس نیکسٹ یوز والی کاروائی کریں گے اور پھر اس کو لے کے ہم کچھ چیزیں اخذ کر سکیں. اس میں سے ایک جو میجر امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہی کہ کون سے ویریبلس جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ رجسٹرز میں رہیں، اور وہ کون سی سٹیج ہے جہاں پہ ہمیں جو ویلیوز ہیں رجسٹرز میں ان کو نکال کے واپس میموری میں ڈالنا پڑے گا. تو آئیے پہلے ہم اس مثال سے ہی شروع کرتے ہیں کہ یہ جو لائیونیس ہے یہ کیسے کمپیوٹ کی جاتی ہے. یہ فرض کریں ہمارے پاس ایک بلاک ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ مکمل کوڈ جو ہے یہ کوادروپلز ہمیں ملے ہیں، لیکن فرض کریں اتنا ہمیں ملا ہے کہ بھئی یہ بلاک ہے، اور جنرلی ہم یہ بلاک لیول پہ یہ چیزیں کریں گے. گلوبل لیول پہ یہ جو ڈسکشن ہے وہ فی الحال اس کورس میں نہیں ہے، وہ آپ ایک لحاظ سے اپنی کتاب میں اگر چیپٹر 10 میں جائیں تو وہاں پہ اس کی وہ ڈسکشن موجود ہے کہ گلوبل لیول پہ آپ یہ لائیونیس جو ہے یہ کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں. یہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں، اس میں کوئی کنڈیشنل گو ٹو وغیرہ نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری یہ جو ہیں یہ سمپل اسائنمنٹس ہیں جس میں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے. اور یہ چیز نوٹ کریں کہ اس میں 3 ABC ویریبل جو ہیں وہ یوزر ڈیفائن تھے، یعنی کہ اوریجنل کوڈ میں تھے C یا C++ یا جاوا یا whatever، اور یہ جو T1 اور T2 ہیں یہ کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریز ہیں، یہ وہ میک ٹیمپ والی بات. اچھا، اس کو لے کے اب ہم نے وہ الگوریدم چلانا ہے. الگوریدم کیسے تھا؟ اب ہم ان اسٹیٹمنٹس کو دوبارہ لیتے ہیں. تو اس کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ assume، مطلب اس لیول پہ کہ assume کہ at the end of the block all non-temporaries are live، یعنی کہ جو یوزر ڈیفائن ویریبلس ہیں وہ اس بلاک سے جب آپ نکلنے لگے ہیں تو وہ assume کرے لائیو ہیں. مطلب اس کا یہ کہ یہ ویریبلس جو ہیں یہ شاید آگے کسی اور بلاک میں ان کا استعمال ہونا ہے، یعنی کہ آپرینٹس کے طور پہ ہوں گے. تو assume کرو
کہ اس بلاک سے نکلتے وقت یہ ویریبل جو ہیں یہ لائیو ہیں. تو وہ کیا بنے؟ وہ اس لحاظ سے کہ اس پروگرام میں یا اس سیگمنٹ میں، اس بلاک میں اے بی سی ہے، تو میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ یہ جو لائیو سیٹ ہے اس میں اے بی سی ہے. اب یہ ایک لحاظ سے انیشل ویلیو ہے اس لائیو سیٹ کی، اور اس لائیو سیٹ کو یہ جو کرنٹ ویلیو ہے اس کی، یہ میں اس بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اے ایکول T2 پلس T2 اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ جو لائیو سیٹ ہے وہ یہ ہے. اچھا، جب اس اسٹیٹمنٹ کو لیا میں نے اے ایکول T2 پلس T2، آپ کو یاد ہے یہ الگوریتم جو ہے یہ ریورس چلتا ہے، یعنی کہ بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ سے پہلے کی جانب آتا ہے. تو اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں اے جو ہے اب ڈیفائن ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیے اے کی ویلیو میں اب کمپیوٹ کر کے T2 پلس T2 لے کے اے میں ڈال رہا ہوں، یعنی کہ اگر اے کی پہلی کوئی ویلیو تھی یہاں پہ اب وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ T2 پلس T2 سے جو ریزلٹ آئے گا وہ اے میں آئے گا. تو یہاں پہ T2 استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ ایکچولی دونوں جو اس کے آپرینٹس ہیں پلس کے وہ T2 ہی ہیں، اور اے جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے. اب جو ویریبل ڈیفائن ہو رہا ہے اس کو ہم لائیو سیٹ سے نکال دیں گے، اور جو یوز ہو رہا ہے اس کو ہم لائیو سیٹ میں ڈال دیں گے. تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد لائیو سیٹ جو ہے اب ہو جائے گا بی سی. دیکھیے اے غائب ہو گیا اور T2 آ گیا. اب یہ لائیو سیٹ جو ہے نیا بی کاما سی T2، یہ جو سیکنڈ لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے T2 ایکول سی پلس بی، یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا. تو ایک لحاظ سے آپ نے اگر کسی اسٹیٹمنٹ کا دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ لائیو سیٹ کون سا ایسوسیٹڈ ہے، تو یہ جس طرح میں نے لکھا ہے اس میں ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد جو لائیو سیٹ ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. یعنی کہ یہ جو سیکنڈ ٹو دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے T2 ایکول سی پلس بی، اس کے ساتھ اب جو لائیو سیٹ ایسوسیٹڈ ہے وہ بی کاما سی کاما T2 ہے. اب T2 ایکول سی پلس بی جو ہے اس میں سی اور بی استعمال ہو رہے ہیں اور T2 ڈیفائن ہو رہا ہے، یعنی کہ لائیو سیٹ سے T2 کو اب ہم نکال دیں گے، اور نیا چونکہ نہیں آ رہا، بی اور سی پہلے سے موجود ہیں. تو اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یعنی کہ وہ T2 جو ہے وہ چونکہ ڈیفائن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لائیو سیٹ صرف بی سی ہے، کیونکہ T2 تو اب ڈیفائن ہو جائے گا. اس کے بعد وہ بے شک آ جاتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ کہ لائیو سیٹ دیکھیے چھوٹا ہوا، اور یہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا؟ اس سے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے سی ایکول ٹی ٹائمز بی، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب T1 ٹائمز بی کی بنا پہ سی جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے، یہ لائیو سیٹ سے نکل جائے گا اور T1 جو ہے وہ آ جائے گا. تو اب ٹھیک ہے، لائیو سیٹ جو ہے وہ یہ بن گیا. یہ لائیو سیٹ اب اس سے اوپر والی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا بی ایکول T1 پلس اے. یہاں پہ اب اے اور T1 جو ہے یوز ہو رہے ہیں اور بی ری ڈیفائن ہو رہا ہے. تو اب اگین سمجھ گئے ہوں گے کہ لائیو سیٹ جو ہے اب اے اور T1 ہو جائے گا. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لائیو سیٹ میں جو آگے ویریبلس کا استعمال ہونا ہے وہ کیپچر ہو رہا ہے. اور یہ ایک قسم کا اینڈ آف دا بلاک تک یہ انفارمیشن بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے باٹم سے یہ کاروائی شروع کی تھی. تو یہ نہیں کہ یہ لائیو سیٹ ہمیشہ صرف اگلی اسٹیٹمنٹ کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، نہیں، یہ ایکچولی ریسٹ آف دا بلاک کے لیے کہہ رہا ہے. اب یہ جو سیٹ ہے یہ T1 ایکول اے ٹائمز اے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا، اور یہاں پہ چونکہ اے یوز ہو رہا ہے اور T1 جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے، تو اس بنا پہ اب لائیو سیٹ جو ہے صرف اے رہ جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بی اور سی استعمال ہو رہے ہیں اور اے جو ہے وہ ریڈیفائن ہو رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے اگر میں بلاک میں آؤں، اب دیکھیے اے پلس اے ایکول بی پلس سی بلاک کی سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو لائیو سیٹ بالکل ٹاپ پہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں لکھا ہے بی سی. اب ذرا سوچیے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس بلاک میں آؤں، یعنی کہ باہر سے کب آؤں، تو جو بھی میرے سے پہلے ایکسیکیوشن کر رہا تھا بلاک، وہ یہ ارینجمنٹ کرے کہ بی اور سی جو ہیں وہ لائیو ہوں. یعنی کہ اگر ہو سکے تو ان کو رجسٹرز میں رہنے دو، کیونکہ یہاں پہ بلاک میں آتے ہی پہلی چیز جو میں نے کی وہ اے ایکول بی پلس سی ہے. اس کا مطلب ہے بی اور سی اگر مجھے رجسٹرز میں مل جائیں تو بلاک کی پہلی ہی اسٹیٹمنٹ میں اس چیز کا فائدہ اٹھا لوں گا کہ اے کی کمپیوٹیشن میں جو آپرینٹس بی اور سی ہیں وہ مجھے رجسٹرز میں سے مل جائیں گے. خیرنی میں دیکھیے کس طرح ایک بڑا سمپل مائنڈیڈ سا ایک آئیڈیا ہے کہ آپ باٹم سے سیٹ بنائیں اور شروع والی اسٹیٹمنٹ کی جانب آئیں، اور باری باری اس سمپل جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کا اسٹرکچر دیکھ کے، ان میں جو آپرینٹس ہیں ان کو دیکھ کے آپ یہ لائیو سیٹ کو کرتے جائیں. اور اس بنا پہ اب ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے وقت کیا چیزیں لائیو ہیں اور کیا چیزیں لائیو نہیں ہیں.
اگر ہم چاہیں تو اور بھی کئی پیسز آف انفارمیشن یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. اور دوسری ایک اہم بات کہ اگر آپ بلاک کے شروع میں دیکھیں تو جو شروع میں لائیو سیٹ ہے لائیو ایکول بی کاما سی پہلی لائن, یہ ایک لحاظ سے انڈیکیشن ہے اس سے پہلے کنٹرول فلو گراف میں جتنے بلاکس ہیں ان کے لیے کہ بھئی اگر اس بلاک کی طرف کنٹرول نے آنا ہے تو ارینجمنٹ کرو کہ بی اور سی جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. اور اسی طرح آخر میں لائیو ایکول اے کاما بی سی جو ہے یہ ایک لحاظ سے ہم آگے جو بلاکس آ رہے ہیں ان کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں کہ بھئی اس بلاک سے نکلتے ہوئے ہم اپنے تمام جو یوزر ڈیفائنڈ ویریبلس ہیں ان کو اسیوم کرتے ہیں لائیو ہیں, لیکن ایکچولی بعد میں اپرچونیٹیز ایسی ہم دیکھیں گے. اور وہ جو گلوبل آپٹیمائزیشن ہے اس میں ہم لائیونیس اکراس دا بلاکس جو ہے ان کو چیزیں جا کے ہم دیکھ کے کمپیوٹ کریں گے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز کو ذرا نوٹ کر لیجئے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جو لائیونیس انفارمیشن ہے یہ ہم رکھیں گے کہاں پہ, اسٹور کہاں پہ کریں گے. ہمارے ساتھ وہ سمبل ٹیبل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے, اس میں یہ ویریبلس موجود ہیں, یہ اے بی سی جو ہیں یہ موجود ہیں اور یہ ٹیمپریریز بھی موجود ہیں. تو ایک کاروائی یہ کی جا سکتی ہے کہ ہر ویریبل جو ہے اس کے ساتھ وہ کس بلاک کی کون سی اسٹیٹمنٹ میں لائیو ہے وہ کسی طرح انڈیکیٹ کر دیں. یعنی کہ ایک ویریبل لیں, اس کے ساتھ ایک لنک لسٹ لگا دیں کہ یہ ان انسٹرکشنز پہ یہ لائیو سیٹ کا ممبر ہے اور ان انسٹرکشنز پہ وہ لائیو سیٹ کا ممبر نہیں ہے. اے کو لے لیں, اوپر سے اگر شروع ہوں آپ کو پتا چل رہا ہے اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کہاں پہ اے لائیو ہے کہاں پہ اے لائیو نہیں ہے. یہ انفارمیشن جو ہے آپ سمبل ٹیبل میں جائیں, اے جو ہے یاد ہے ہم نے وہ جو ساری بات کی تھی کہ یہ جو ٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس میں کی ہوتی ہے اور کی کے ساتھ آپ ایک ریکارڈ سا پورا اٹیچ کرتے ہیں. یہ آپ شروع میں ڈیٹا اسٹرکچر والی بات کو لے آئیں کہ کس طرح نام ہے یا فون نمبر ہے, اس کے ساتھ نیم آف دا پرسن, اس کا ایڈریس, آپ اس کی آکوپیشن بھی ڈال سکتے ہیں, آپ اس کی اور چیزیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں, نیشنل آئی ڈی کارڈ ڈال سکتے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. یعنی کہ اب ایک کی میرے پاس جب آ گئی اس کے ساتھ میں بے تحاشا جتنی انفارمیشن اسٹور کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. تو یہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر ویریبل کے ساتھ ایک لحاظ سے ایک لنک لسٹ بنا لیں کہ یہ جو لنک لسٹ ہے اس کے اندر ہر ویریبل کی لائیونیس انفارمیشن جو ہے کہ ایک بلاک کے اندر وہ کس کس جگہ پہ وہ لائیو ہے کہاں پہ نہیں ہے وہ ریکارڈ کر لیں. دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم ایکچولی وہ جو کوڈ ارے ہے اس میں تو یہی اسٹیٹمنٹس ہے نا, اور اس میں ہم نے اپنے دیکھا کہ کس طرح ایک ارے بنائی تھی جس میں ایک ایک رو جو تھی یا وہ ایک قسم کا میٹرکس سا بن گیا تھا, اس میں ایک ایک رو میں وہ کوڈروپل یا کوڈز جو تھے ان کے آپرینڈز, ریزلٹس, اگر وہ ٹارگیٹ تھا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم نے رکھی تھی. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اس ارے کو یعنی کہ اس آبجیکٹ کو ایکسٹینڈ کر دیں کہ ہماری کوڈ ارے جو ہے اس کے اندر یہ سیٹ جو ہے یہ کسی طرح ریکارڈ ہوتا جائے. یعنی کہ ہر کوڈ جو ہے اس کے ساتھ لائیو جو سیٹ ہے کہ کون سے ویریبلز لائیو ہیں کون سے نہیں وہ اٹیچ ہو جائے. اب یہ وہ ایک لحاظ سے بیہائنڈ دا سین باتیں ہیں کہ یہ الگوریتھم ہے اور اس کو آپ نے پریکٹیکلی جب امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے بھی یہ کرنا ہوگا اپنے پروجیکٹ میں, تو یہ میں انفارمیشن کہاں پہ رکھوں گا یہ اب آپ کی چوائس ہے. اینی ویز, اب یہ لائیونیس انفارمیشن جب ہم نے لے لی, اب اس کو اب کیا کریں. مقصد میں شروع سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں ویریبلس کا یوز کا پتا ہو کہ آگے وہ انہوں نے استعمال ہونا ہے کہ نہیں ہونا, تو میں ویریبلس کو رجسٹرز میں رکھ سکتا ہوں یا ان کو وہاں سے نکال سکتا ہوں, کیونکہ رجسٹر جو ہیں وہ ایک لمیٹڈ سیٹ ہے. جنرلی مشینز میں آپ کو 16 یا اتنے مطلب 32 سے زیادہ اتنے مل جائیں گے, بلکہ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ رجسٹر جو ہے نا وہ گروپ میں آ جاتے ہیں کہ یہ صرف جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہیں, لیٹس سے وہ ویڈیو پروسیسنگ کے لیے ہیں, کچھ جو ہیں وہ فلوٹنگ پوائنٹ کے لیے ہیں, کچھ جو ہیں وہ اس فنکشن کے لیے ہیں. یعنی کہ ایک لحاظ سے رجسٹرز جو ہیں وہ بہت سارے نہیں ہیں اور وہ جو لمیٹڈ سیٹ ہے اس میں سے بھی کئیوں کا اسپیشلائز یوز ہے. تو ایک لحاظ سے یہ جو لمیٹڈ سیٹ آف رجسٹرز ہیں, یہ کنسٹرینٹ جو ہے, کنسٹرینٹ سیٹ جو ہے, ریسورس جو ہے, اس کا ہم نے اب اچھا استعمال کرنا ہے. اور وہ یہ جو لائیونیس ہے اس سے ہم یہ چیز اخذ کر سکیں گے کہ رجسٹر میں لیٹس سے پہلے کہ کس رجسٹر میں کیا ڈالیں اور پھر یہ کہ وہ ویلیو رجسٹر میں رہنے دیں کہ نہ رہنے دیں. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ایک ویریبل اب اس کوڈروبل کے بعد لائیو نہیں ہے, یعنی کہ اب وہ درکار ہی نہیں ہے, تو میں اس کو رجسٹر سے نکال سکتا ہوں, اس کو اب رجسٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں. اب آیا میں اس کو میموری میں ڈالوں کہ نہ ڈالوں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جہاں تک رجسٹر کا تعلق ہے وہ میں اب ری یوز کر سکتا ہوں. اب اس حوالے سے کہ ہم نے اب جو اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز جنریٹ کرنی ہے وہ سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے نہیں, اب یہ جو ہم نے ایکسٹرا لائیونیس انفارمیشن اٹیچ کر دی ہے ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ, اب ہم اس کو کنسلٹ کر کے ہم اپنی انسٹرکشن جنریٹ کریں گے. اور یہاں پہ اب تھوڑی سی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ انٹیلیجنس اب آنے لگ پڑی ہے, آپٹیمائزیشن والی بات. تو آئیے اب ہم اس جانب چلتے ہیں. آئیڈیا
ڈیل ود دا انسٹرکشنز فرام بگننگ ٹو اینڈ، وہ تو پھر ٹھیک ہے کہ اب میں ٹاپ سے شروع ہو کے بلاک کی اور نیچے کی جانب جاتا ہوں. اینڈ فار ایچ انسٹرکشن جیسے میں ایک ایک کو لے رہا ہوں، میں یہ کروں گا. یوز رجسٹرز وین ایور پاسبل، سمجھ گئے ہوں گے کیوں. اینڈ ابھی بات میں نے کہی، a non-live value in a register can be discarded، یعنی کہ اس کو آپ بھول جائیں یا اس رجسٹر کو اسیوم کریں کہ اب اویلیبل ہے. freeing that register، اب آپ اس کو استعمال کر لیں. یہ دونوں باتیں کیوں ہیں اب میرے خیال میں بات کافی واضح ہو چکی ہے. تو اب چلیے آگے. یہاں پہ اب یہ جو بات ہے کہ رجسٹرز میں ویریبلس کو رکھنا اور ان کو اس میں سے نکال دینا، پھر یہ کہ ایک رجسٹر جو ہے وہ ایمٹی ہے، وہ یوز ہو رہا ہے اور ایکچولی اس میں ایک سے زیادہ ویلیوز ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہم ایک چیز، ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے جس کو ہم کہیں گے رجسٹر ڈسکرپٹر. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں C++ میں کر رہا ہوں تو یہ ایک قسم کی ایک میں کلاس بنا سکتا ہوں جس میں تمام رجسٹرز کا میں ایک قسم کا رجسٹر مینیجر میں بنا دیتا ہوں، جس کے اندر ہر رجسٹر کا اسٹیٹس اس میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں میں ریکارڈ کروں گا. تو اس کو میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک رجسٹر ڈسکرپٹر ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے تفصیل سے دیکھی جا سکتی ہے اور بلکہ آپ یہ کریں گے. رجسٹر ڈسکرپٹر جو ہے وہ ایک رجسٹر کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ وہ ایمٹی ہے، وہ یوز ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے. اور ایک لحاظ سے اگر آپ ایک رجسٹر مینیجر بنا دیں یا رجسٹر فائل مینیجر بنائیں جو کہ جتنے بھی آپ کے رجسٹرز ہیں 10 20 25 اتنے 25 ڈسکرپٹرز ہوں گے جو کہ ایک آبجیکٹ ہوگا لیٹس سے، جس کے اندر یہ فیلڈز ہوں گے کہ اسٹیٹس ایمٹی ہے، یوز ہے، اس کے کانٹینٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی لیٹس سے ایک لنک لسٹ یا ارے یا جو بھی ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ بنا لے گا. تو اینی وے رجسٹر ڈسکرپٹر جو ہے وہ یہ کرتا ہے. اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے ون اور مور ویلیوز. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک اسٹیٹمنٹ ہے x equal y، سمپلی ایک کوادروپل ہے x equal y. تو ایکچولی یہاں پہ اگر میں نے x اور y کو استعمال کرنا ہے آگے، تو اگر y جو تھا ایک رجسٹر میں تھا تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ x بھی اسی رجسٹر میں ہے، کیونکہ y اور x جو ہے وہ ایک لحاظ سے برابر ہو گئے، کیونکہ x کو میں نے کہا ہے کہ y کے کانٹینٹ لے لو. تو اگر y رجسٹر میں ہے تو میں اب یہ بھی کہہ دوں گا کہ x بھی اسی رجسٹر میں ہے. یعنی کہ ایک رجسٹر میں ایکچولی ایک وقت میں 2 سے زیادہ ویلیوز بھی، ایک سے زیادہ ویلیو بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری طرف سے فرام اے ویریبلز پرسپیکٹو ایڈریس ڈسکرپٹر مجھے ایک چاہیے ہوگا، اینڈ اٹ از دا لوکیشن اور دا لوکیشنز ویئر دا کرنٹ ویلیو فار اے ویریبل کین بی فاؤنڈ. اب دیکھیے ایک ویریبل جو ہے وہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے ہمارے آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ ایکچولی میموری میں ہو سکتا ہے، وہ رجسٹر میں ہو سکتا ہے، اور ایکچولی بعد میں اگر آپ دیکھیں کال اسٹیک اور ایسی چیزوں کو کہ وہ اسٹیک میں بھی کہیں ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہم چونکہ ویریبلس کو رجسٹر میں بھی رکھتے ہیں، میموری میں بھی رکھتے ہیں، اور چانسز ہیں کہ ایک دو اور اسپیشل لوکیشنز میں بھی رکھیں، تو اس حساب سے اب ہمیں ایک ایڈریس ڈسکرپٹر رکھنا پڑے گا جو کہ ایک ویریبل کو ٹریک کرے گا. یہ جو دو ڈسکرپٹرز ہیں ان کے بارے میں نے رجسٹرز کے حوالے سے تو بات کہہ دی کہ ایز اے ڈیٹا اسٹرکچر یا جو ایکچوئل پروگرامنگ آپ کو کرنی پڑے گی وہ کیا ہے، اور میں یہ تفصیل اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو ایکچولی یہ پروجیکٹ میں کرنا ہے. اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ کتاب میں جائیں تو یہ چیپٹر جو اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان چیزوں کی ڈیٹیل ہے کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے. جہاں تک یہ ایڈریس ڈسکرپٹر کا تعلق ہے، یہ چونکہ ایک ویریبل کو ٹریک کر رہا ہے کہ ایک ویریبل جو ہے اس وقت کہاں پہ ہے، رجسٹر میں ہے، میموری میں ہے، یا دونوں جگہ ہے، یا اسٹیک میں ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک لحاظ سے یہ ہم سمبل ٹیبل میں بھی جا کے یہ کر سکتے ہیں کہ سمبل ٹیبل میں وہ جو ویریبل ہے وہ ٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر ہے، اس کا وہ جو سارا ریکارڈ ہے اس کے اندر ہم یہ ایڈیشنل انفارمیشن اب ڈال دیں گے کہ اس وقت یہ جو ویریبل ہے یہ کہاں پہ ہے، اور یہ انفارمیشن ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے جنرلی یہ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ کاروائی ابھی بھی کرنی ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ لیں گے، یہ جو رجسٹر اور ایڈریس ڈسکرپٹرز ہیں، لائونیس انفارمیشن، یہ ساری لے کے ہم کوڈ جنریٹ کر دیں گے، اور اس کی بنا پہ ہم پھر یہ ایڈریس اور رجسٹر ڈسکرپٹرز جو ہیں ان کو اپ ڈیٹ کریں گے. تو یعنی کہ ہمیں جو ایڈیشنل بک کیپنگ اب کرنی پڑ رہی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ سمپل سی ہیں، بس یہ کہ اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ یہ کرتے جاؤ. تو یعنی کہ پروگرامنگ وائز یہ جو آپ کو کاروائی آپ کو بھی کرنی پڑے گی کو اتنی مشکل نہیں، اور اس کی تفصیل جیسے کہ میں نے عرض کیا کتاب میں موجود ہے، اور یقیناً آپ اس کو بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر لیں گے. اچھا، اب یہ سارے ہم نے جو فریم ورک اب بنا لیا ہے اس کی بنا پہ دیکھیے کہ اب ہم جو کوڈ ہے اس کو کیسے جنریٹ کریں گے، جس میں اب آپ کو یہ آپٹمائزڈ جو اپروچ ہے یہ کلیئرلی نظر آئے گی. ہم ایک اسٹیٹمنٹ لے کے چلتے ہیں x equal y of z، یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا بڑی ٹپیکل سی آپ کو جنرلی کوڈز میں یہی نظر آئے گی. تو اب ہم
سمپلی یہ نہیں کہ اس کا پیٹرن ایکس اکول وائی زی ہے تو آپ اسٹریٹ موو اور ایڈ جو ہے یا جو بھی آپ ہے اس کی بیسس پہ انسٹرکشن جنریٹ کرو. نہیں, اب دیکھیے کیا کریں گے اس کیس میں. ہم ایک چیز ایکچولی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کریں گے کہ پہلے یہ کریں گے, اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اگلی چیز ٹرائی کریں گے. تو سب سے پہلے چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ, اف وائی از نان لائیو اینڈ از ان رجسٹر آر alone, then generate op z prime r where z prime is the best location for z. اچھا, یہاں پہ اب کئی باتیں ہو گئی ہیں, لیٹس ٹیک them one at a time. x equal y of z, op جو ہے پلس مائنس سبٹریکٹ ملٹیپلائی ڈیوائڈ جو بھی ہے. y کو آپ دیکھیے اور y کو آپ چیک کیجئے اس اسٹیٹمنٹ پہ. یہاں پہ دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ لائیو سیٹ لگا ہوا ہے. اس سیٹ میں جا کے دیکھیں کہ y جو ہے وہ لائیو ہے کہ نہیں. اگر وہ نہیں ہے لائیو تو یہ ہو گیا کہ اٹ از نان لائیو. اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کسی رجسٹر میں تو نہیں موجود. یہاں پہ اب وہ تمام رجسٹر ڈسکرپٹر جو ہیں ان کو آپ چیک کریں, یعنی کہ اگر کوئی رجسٹر مینیجر آپ نے بنایا ہے اس کو کنسلٹ کریں, اس کو کہیں کہ بھی یہ وائی ہے, مجھے بتاؤ یہ کسی رجسٹر میں ہے کہ نہیں. وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں ہے, اور یہ کہ وہ اس رجسٹر لیٹس سے R1 R2 یا جو بھی اس رجسٹر کا نام ہے, جنیرک نام ہے یا اسپیشلائز نام ہے, وہ اس میں ہے, لیٹس سے اس کا نام R1 نکلا. اور دوسری یہ بات کہ اکیلا ہے, یعنی کہ R1 میں y کے علاوہ کچھ نہیں. یاد ہے وہ میں نے کہا تھا x equal y اگر ہوگی تو y اور z دونوں رجسٹر میں ہیں, تو اس کیس میں y ایکچولی alone نہیں ہے. تو یہ کنڈیشن کہ y جو ہے وہ نان لائیو ہے, یہ لائیو سیٹ کنسلٹ کرو اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہے. رجسٹر مینیجر سے پوچھو کہ تمام رجسٹر ڈسکرپٹرز دیکھو کہ کسی رجسٹر میں یہ جو y ہے یہ موجود ہے کہ نہیں, اور اگر اکیلا ہے تو وہ رجسٹر مجھے بتا دو. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کوئی موو انسٹرکشن نہیں, ہم سمپلی جنریٹ کریں گے op z پرائم کوما r. اب z جو ہے وہ اٹ سیلف بھی کسی رجسٹر میں ہو سکتا ہے, یا وہ میموری میں بھی ہو سکتا ہے, یا دونوں جگہ ہو سکتا ہے, یا ایک سے زیادہ رجسٹر میں بھی ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ z کا بھی ہم ایکچولی ایڈریس ڈسکرپٹر چیک کریں گے کہ کیا z بھی کسی لوکیشن میں ہے. اگر رجسٹر ہے تو وہ بتا دو, اور اگر میموری میں ہے تو وہ بتا دو, اگر اسٹیک میں ہے تو وہ بتا دو. اور ایکچولی ہم کریں یہ جو آخر میں نے لکھا ہے بیسٹ لوکیشن فار z, کہ z اگر رجسٹر میں ہے اور میموری میں بھی ہے تو وی ول پریفر کہ رجسٹر سے اس کو لیں. صاف بات ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کیس میں میموری میں جائیں جبکہ وہ ویلیو ہمارے پاس رجسٹر میں موجود ہے. تو اب دیکھیے یہ اتنی 2-3 اسٹیٹمنٹ میں ہم نے کتنی کاروائی کی جس کی بنا پہ انسٹرکشن ہمیں جنریٹ کرنی پڑی بڑی چھوٹی سی, صرف ایک آپ ہے پلس ایڈ سبٹریکٹ جو بھی ہے. z کو بھی ہم نے دیکھا کہ کیا وہ رجسٹر میں ہے, اگر ہے تو اس کو لے لیا, اور y کو دیکھا کہ اگر وہ نان لائیو ہے یعنی کہ اس نے اب بعد میں کہیں استعمال نہیں ہونا تو ہم اب اس کو ایک لحاظ سے اوور رائٹ کر سکتے ہیں. اور وہ اگر رجسٹر میں موجود ہے r میں اور اکیلا ہے تو یہ ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سنگل انسٹرکشن جو کہ چانسز ہیں کہ اگر رجسٹرز میں سب کچھ ہے تو سمپلی ہوگی ایڈ R2, R1. اگر R1 میں y ہے اور R2 میں z ہے تو ایک سمپل رجسٹر ٹو رجسٹر ٹرانسفر جس میں وہ ساتھ ٹھیک ہے وہ ایڈیشن ہو رہی ہے, اس کی بنا پہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے x equal y of z, یہ پوری کی پوری جو ہے یہ ہم ایکسیکیوٹ کروا پائیں گے, یا اس کا ہم نے کوڈ جنریٹ کر دیا. اب یہ جو سوچ ہے کہ کس طرح جب بھی ہم اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں اس میں جتنے آپرینٹس ہیں ایکچولی ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں کہاں پہ, رجسٹر میں ہیں, میموری میں ہیں, دونوں جگہ پہ ہیں یا کیا. دوسرا یہ کہ ویلیو جو ہم نے کمپیوٹ کر کے جو اسٹور کرنی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اس کو میموری میں ڈال دو, بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رجسٹر میں ڈلے. اور بلکہ یہ کہ اگر اس میں اس رجسٹر میں وہ ویلیو جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھا y جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے وہ پہلے سے موجود ہے تو اس کو میں اب, اور اس نے بعد میں y نے استعمال نہیں ہونا تو ایکچولی اس y کی ویلیو کو اب میں استعمال کر کے اس کو پھر میں اوور رائٹ کر دوں گا. تو ان باتوں کے نتیجے میں ایک سنگل انسٹرکشن جو کہ رجسٹر ٹو رجسٹر کر رہی ہے آپریشن وہ جنریٹ ہوگی. اور کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایک تو اس کا سائز بڑا چھوٹا ہے, آپرینڈ ہے, اور 2 رجسٹرڈ ایڈریسز ہیں جو کہ سمپل مطلب ایک بائٹ میں وہ آ سکتے ہیں بڑے آرام سے, کیونکہ رجسٹر زیادہ کتنے ہوں گے, 16 ہوں گے, 32 ہوں گے. آپ کو کوئی فل 32 بٹ ایڈریس تو نہیں نا آپ چاہیے. میموری لوکیشن کے لیے تو فل 32 بٹس چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بائٹ ایڈریس جو ہے ہر میموری لوکیشن کا وہ جنرلی 32 بٹ ایڈریس اسپیس میں ہوگا. تو یہ ساری باتیں آپ دیکھ کے آپ
اتنی چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ گئے کہ ہم نے یہ جو سارا فریم ورک بنایا تھا، لائونیس، ایڈریس ڈسکرپٹرز، رجسٹر ڈسکرپٹرز وغیرہ وغیرہ، بلاکس بنانا، یہ ساری باتیں کر کے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنی ایک لحاظ سے بڑی اسٹیٹمنٹ کہ ایکس ایکول وائی پلس زی کے لیے ہم نے ایک سنگل مشین انسٹرکشن جنریٹ کی، اور وہ بھی رجسٹرز کے حوالے سے. یعنی کہ اب دیکھیے کتنا وہ کوڈ، اس سے زیادہ آپ کیا تیز کر سکتے ہیں. آپرینڈ ہے، 2 رجسٹرز ہیں، وہ رجسٹرز کا ڈیٹا سیدھا اس ایڈر میں گیا، ریزلٹ نکلا، واپس اس رجسٹر میں وہ ریزلٹ آ گیا. فائدہ ہوا کہ نہ؟ تو اب یہی بات جو ہے اسی کو لے کے اب ہم چلیں گے کہ اگر فرض کریں وائی جو ہے وہ لائیو ہے، اب کیا کریں؟ یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی رجسٹر ہے ہی نہیں ہے. وہ باقی بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. ایکس جو لیٹس سے جو زی ہے وہ رجسٹر میں نہیں ہے، وہ میموری میں ہے، تو پھر تو اس کو ہمیں لانا پڑے گا میموری سے، اینڈ سو آن. تو ایک لحاظ سے اب یہ ہمارا وہ ایک آئیڈیل سا معاملہ ہے کہ سب کچھ رجسٹرز میں ہے، پہلے سے تیار ہے، آپرینٹ کیا، چلایا، رجسٹر میں جا کے ویلیوز کی ڈال دی اور بس، اور اس کو وہیں چھوڑ دیا، اور ٹھیک ہے ہم اپنے ڈسکرپٹرز کو اپڈیٹ اب کریں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو بقیہ جو کیسز ہیں وہ ایکچولی اب اس کی ویریشن ہے کہ اگر چیزیں نہیں ملتی تو پھر کیا کریں. تو آئیے اب وہ بھی دیکھ لیں. If the operation is commutative and Z is non-live and is in register R alone, generate op y prime comma R where y prime is the best location. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی ہم ایک قسم کی چلاکی کر گئے. خیر ہم نے تو نہیں کی، جس نے بھی یہ سوچا تھا اس نے یہ کی کہ فرض کریں y جو ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے x equal y of z، یہ لیٹس سے پلس ہے y plus z. اب میں چاہے y plus z کروں یا z plus y کروں، اٹ ڈزنٹ میٹر. ہاں شیورلی y minus z جو ہے وہ مائنس جو ہے یا ڈویژن کمیوٹیو نہیں ہے، پلس اور ملٹیپلیکیشن جو ہے یہ دونوں کمیوٹیو ہیں، یعنی کہ میں ان کو z plus y کر دوں یا y plus z کروں، اٹ ڈزنٹ میٹر. اب فرض کریں y جو ہے وہ لائیو ہے یا وہ رجسٹر میں نہیں ہے، تو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ جو آپرینڈ ہے آپ، کیا یہ کمیوٹیو ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ پلس ہے یا ملٹیپلائی ہے. اگر تو ہے تو اب میں زی کو ذرا دیکھ لیتا ہوں، یعنی کہ میں اس کو فلپ کر دیتا ہوں کہ یہ زی آف وائی ہے. تو میں زی کو دیکھتا ہوں اور اب یہاں پہ وہی لاجک سارا. اف آپریشن از کمیوٹیو، ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ایکسٹرا کیا. زی از نان لائیو، اب یہاں سے وہی اسٹیٹمنٹ دیکھیے دوبارہ آ رہی ہے کہ پہلے میں نے وائی کا کہا تھا، اب میں زی کا کہہ رہا ہوں کہ زی از نان لائیو اینڈ از ان رجسٹر آر alone, generate op y prime comma r، یعنی کہ r میں z موجود ہے اور y prime جو ہے اس کی اب لوکیشن جا کے چیک کر لو کہ اگر وہ میموری میں ہے تو وہاں سے لے آؤ، لیکن اگر وہ رجسٹر میں ہے تو ایکچولی پھر رجسٹر سے اس کو لے کے آؤ، کیونکہ وہ پھر آپ کے پاس اویلیبل ہے رائٹ ہیئر، میموری میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہاں پہ میں نے y نہیں لکھا، y prime لکھا ہے، اگین ود دا انڈیکیشن کہ دس از دا بیسٹ لوکیشن فار y. تو یہ اب ہم نے جو تھوڑی سی ایک لحاظ سے پھر آپٹیمائزیشن کی کہ اگر آپرینٹ جو ہے یہ کمیوٹیو ہے تو اس کیس میں ہم ابھی آگے نہیں چاہتے، ابھی ہم ادھر ہی دیکھتے ہیں کہ زی کے ساتھ تو نہیں ہم یہی کاروائی کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو پھر وہی انسٹرکشن سنگل جس میں کوئی موو شوو نہیں ہے، سمپل آپرینٹس ہے جو دونوں لیٹ سے چانسز ہے کہ رجسٹرز میں مل جائیں گے اور اس کا ریزلٹ بھی ہم واپس رجسٹر میں ڈال دیں گے. اب آگے چلیے کہ اف دیر از اے فری رجسٹر آر، تو اس کیس میں اب جو وائی ہے لیٹ سے اس کو ہمیں یہاں پہ لانا پڑے گا، اور یہ کیس وہ ہے کہ y جو ہے ایکچولی لائیو ہے، یعنی کہ ہم اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، y جو ہے ابھی آگے جا کے استعمال ہونا ہے. تو اس کیس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ y جو ہے جو کرنٹ ہے اگر وہ رجسٹر میں ہے یا یہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ میموری میں ہے، تو اس کیس میں ہمیں میموری سے لا کے اس کو پہلے رجسٹر ایک فری رجسٹر آر میں ڈالنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمیں آپ زی، اب زی پرائم میں، اب دیکھیے ہر جگہ میں پرائم استعمال کرتا ہوں کہ ہر آپرینٹ کے لیے میں یہ چیز چیک کرتا ہوں اس کے ایڈریس ڈسکرپٹر کو دیکھ کے کہ کیا یہ رجسٹر میں ہے، کیا یہ میموری میں ہے، کیا یہ دونوں جگہ پہ ہے، اور اگر رجسٹر میں ہے اور میموری میں بھی ہے تو میں پھر یقیناً رجسٹر استعمال کروں گا. یہ وہ بیسٹ لوکیشن والی بات ہوگی، اگر وہ اسٹیک یا بقیہ جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ وہ کیس ہے کہ y جو ہے وہ لائیو ہے اور اس کو میں ایک نئے رجسٹر میں پہلے موو کرتا ہوں، اور یہ چونکہ فری تھا تو اب آف زی پرائم سے میں r میں وہ جو کمپیوٹیشن ہے y آف زی کی اس کو لے کے میں ادھر اس کو ڈال دوں گا. آگے چلیے، اب اگر میموری والا معاملہ آ گیا کہ کوئی رجسٹر ہے ہی نہیں، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے رجسٹر جو ہیں وہ آکیپائڈ ہیں، ان سب میں لائیو ہے انفارمیشن، تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پھر آپرینٹس کو لے کے سیدھا میموری میں ہی ریزلٹ واپس پہنچا دیتا ہوں. یہ جو آپرینٹس ہیں یاد ہے اس میں ہم نے وہ جو ایڈریس بورڈز کیے تھے اس میں سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس بھی ہو سکتے ہیں اور سورس اور ڈیسٹینیشن جو ہے وہ میموری بھی ہو سکتی ہے. اینی ویز
تو ہم نے اب دیکھیے کہ کس طرح یہاں پہ ہمیں اب 2 انسٹرکشنز جنریٹ کرنی پڑ رہی ہیں. اور دوسری یہ بات کہ اب اس میں یہ جو ایڈریسز ہیں y پرائم اور z پرائم تو رجسٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن x جو ہے اب یہ ایکسپلسٹ میموری لوکیشن ہے, اور میموری لوکیشن کا ایڈریس جو ہے وہ 4 بائٹس کا ہوگا. تو ایک لحاظ سے اگر یہ جو اسمبلی لینگویج آپ کوڈز ہیں موو آپ, یہ لیٹ سے 1 بائٹ میں فٹ ہو جاتے ہیں. جو رجسٹر ایڈریس ہے لیٹ سے وہ بھی 1 بائٹ میں آ جاتا ہے, اور اس کے بعد میموری ایڈریس 4 بائٹس میں ہے, تو اس انسٹرکشن کا سائز ایکچولی 6 بائٹس ہے. جبکہ اگر رجسٹر ہوتا تو اور آپ کوڈ جو ہے لیٹ سے مے بی اگر 2 بائٹ کا ہے تو وہ 4 بائٹس میں بڑے آرام سے اس نے آ جانا تھا. اب ایکچولی یہ بڑھ جائے گا. لیکن یہ کہ ایک تو ہمیں یہ انسٹرکشنز انڈیویجولی بڑی ہو رہی ہیں, اور دوسرا ہمیں اب 2 انسٹرکشنز جنریٹ کرنی پڑ رہی, لیکن وہ اب ٹھیک ہے جو صورتحال ہے اس کی بنا پہ. اب یہ کہ جب یہ ساری کاروائی ہم نے کر لی کہ صورتحال دیکھتے ہوئے جو بھی بہتر اس کی ہو سکتی ہے اسمبلی لینگویج کوڈ جنریشن, اس کے کرنے کے بعد اب ہمیں یہ کچھ کرنا ہے کہ اپڈیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا کرنٹ بیسٹ لوکیشن فار ایکس, یعنی کہ y آف z کرنے کے بعد جو ویلیو کمپیوٹ ہوئی ہے وہ ہم نے x میں ڈالنی ہے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم اس کو ہمیشہ میموری میں ڈال دیں گے فوراً. ہم نے کوئی موو شوو نہیں کیا کہ رجسٹر سے اس کو نکال کے میموری میں ڈالو. ٹپکلی ریزلٹ جو ہے وہ رجسٹر میں ہی ہوگا, کبھی کبھی اسٹیٹ میموری میں بھی ڈال دیں گے. لیکن ان اینی ایونٹ x کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی ویلیو اب جہاں پہ بھی ہے, تو اس کیس میں یہ ہے کہ if x is in a register, update that register's information. اور اگر وہ میموری میں چلا گیا ہے تو اگر ادھر بھی آپ نے اس کو موو کیا تو پھر ہمیں ایڈریس ڈسکرپٹر کو بھی کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ اب وہ مینیجر والی بات ہے کہ ٹھیک ہے اس رجسٹر ڈسکرپٹر مینیجر کو بتا دو کہ x جو ہے وہ اب اس رجسٹر میں آ گیا ہے. دوسرا یہ کہ if y and or z are not live after this instruction, update register and address descriptors accordingly. یعنی کہ فرض کریں یہ وہ اسٹیٹمنٹ تھی جہاں تک ہمیں y اور z کی ویلیو چاہیے تھی. اب اس کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں کوئی y اور z کا ریفرنس نہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, یعنی کہ انہوں نے استعمال نہیں ہونا. تو اگر تو ہے ایسا کیس کہ y اور z اس کے بعد لائیو نہیں ہیں, تو شیورلی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ رجسٹرز میں موجود تھے تو اس اسٹیٹمنٹ میں استعمال کرنے کے بعد وہ رجسٹرز جو ہیں ان میں y اور z دونوں کا یا اکیلے اکیلے ہونے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے. ان رجسٹرز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈسکرپٹر میں جا کے کہہ دو کہ ان رجسٹرز میں y کو رکھنا اب ضروری نہیں ہے, بے شک اس کو ڈسکارڈ کر دو. اور اسی طرح z کا رجسٹر یا اگر ملٹیپل رجسٹرز میں تھا تو ان ساروں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب z کو یہاں سے ڈسکارڈ کر دو, کیونکہ z جو ہے اب اس کی ضرورت آگے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہاں پہ بھی ٹھیک ہے ہم نے ایک الگورتھمک پروسیجر صاحب ڈیولپ کیا ہے کہ کس طرح ہم اب یہ انٹیلیجنٹلی کوڈ جنریشن کریں گے, جس میں یہ لائونیس ڈسکرپٹرز وغیرہ وغیرہ, اور ہر انسٹرکشن کے لیے ہم یہ چیزیں کنسلٹ کریں گے کہ اس کے لیے کس طرح کی اسمبلی لینگویج انسٹرکشن اور اس میں وہ جو ایڈریسز ہیں وہ ہم جنریٹ کریں. تو میرے خیال میں اب مناسب ہوگا کہ اس چیز کی مثال بھی ہم کر لیں, اور مثال اس طرح کہ وہی جو کوڈ ابھی ہم نے پہلے ٹریٹ کیا تھا یا جس کو ہم ابھی تک لے کے چل رہے ہیں وہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس, ان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے لحاظ سے کہ یہ جو آپٹیمائزڈ یا سلائٹلی آپٹیمائزڈ اسٹریٹجی ہے اس کی بنا پہ جو کوڈ ہے وہ کیا جنریٹ ہوگا. تو آئیے اب وہ مثال کرتے ہیں. مثال کے لیے میں دوبارہ آپ کو وہ جو 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس تھی اور اس کے ساتھ وہ جو لائیو انفارمیشن تھی وہ ساری دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہی A equal T2 plus T2, T2 equal C plus B, نیچے سے اوپر آپ یاد ہے کس طرح ہم نے یہ لائیو سیٹ کمپیوٹ کیا تھا. تو وہ ساری کی ساری سلائڈ جو ہے ایکچولی میں نے دوبارہ آپ کو دکھا دی. اب یہ ساری انفارمیشن لے کے اب ہم کاروائی جنریشن کے حوالے سے اوپر سے شروع کریں گے, یعنی کہ یہ A equal B plus C جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے یہاں سے شروع کریں گے, اور اس کے ساتھ جو لائیو سیٹ ایسوسیٹڈ ہے اس کو ہم کنسلٹ کریں گے اور بقیہ کاروائی. تو آئیے اب وہ کرتے ہیں. انیشلی جب اس بلاک کو ہم ٹریٹ کرنے لگے ہیں, ہر بلاک کے لیے اب ایکچولی ہم کوڈ جنریٹ کریں گے بلاک بائی بلاک, اور بلاک کے لیے جو تیاری ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے پاس 3 رجسٹرز ہیں, 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مثال کے لیے فرض کریں 3 رجسٹرز ہیں. انیشلی دے آر آل ایمپٹی, یعنی کہ ان کے رجسٹر ڈسکرپٹرز ہیں وہ انڈیکیٹ کریں گے کہ وہ ایمپٹی ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے, اینڈ دے آر اویلیبل. دوسرا یہ کہ جو کرنٹ ویلیوز ہیں جو اس بلاک میں ویریبلس ہیں وہ ہیں A, B, C, T1 اور T2. اب یہ بات کہ ایک ویریبل جو ہے وہ کس بلاک میں ہے, یہ سمبل ٹیبل میں آپ انفارمیشن رکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اس ویریبل میں ہے, یہ ویریبل جو ہے وہ اس بلاک میں ہے یا ایک سے زیادہ بلاک میں ہے کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ یہ انفارمیشن کہ یہ ویریبلس کہاں پہ ہیں بلاک وائز, یہ ہم بڑے آرام سے سمبل ٹیبل سے یا میں بھی ہم بلاکس کے لیے ایک سیپریٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنا لیتے ہیں جو کہ وہ CFG جو ہم نے بنایا تھا
اس ساری چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، اور ہر بلاک کے ساتھ ہم ایک قسم کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے جس میں اس بلاک کے ویریبلز وغیرہ وغیرہ، کوادروپلز اینڈ سو آن، وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کے اندر ہوگی. ان اینی ایونٹ دو چیزیں کہ 3 رجسٹرز ہیں ہمارے پاس، انیشلی ایم ٹی ہیں، اور جو کرنٹ ویلیوز اے بی سی T1 T2 کی ہیں وہ اس طرح کہ اے بی سی جو ہیں یہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ میموری میں ہے. یہ جو M ہے، یہ نوٹیشن اس طرح کہ یہ تینوں جو ہیں یہ فی الحال میموری میں ہیں، اگر لینا ہوگا تو وہاں سے لاؤ. اور T1 اور T2 جو ہیں ان کے بارے میں ابھی فی الحال کچھ نہیں پتا، یہ تو ٹیمپرریز ہیں، یہ جب کمپیوٹ ہوں گے تو پھر اس کا ہم حساب کریں گے. پہلی انسٹرکشن ہے A = B+C، یہ اس کوڈ کی پہلی ہے، اور ادھر لائیو کیا تھا؟ A. یاد ہے یہ جو لائیو سیٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹ تھا اس میں صرف A تھا. اب ہم کریں گے یہ کہ ایک جو لوکیشن ہے جس میں ہم نے یہ ریزلٹ ڈالنا ہے اس کے لیے ہم ایک رجسٹر ڈھونڈتے ہیں کہ A جو ہے وہ لائیو ہے، اور اس کے لیے اب مجھے ایک نئی لوکیشن ڈھونڈنی پڑے گی کیونکہ A جو ہے وہ اگر رجسٹر میں تھا لیکن وہ لائیو ہے، میں اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتا. تو ایکچولی میں ایک روٹین اب لکھوں گا گیٹ ریگ، اور اس کی پوری ڈسکرپشن آپ کی کتاب میں موجود ہے، کہ اس کو میں کہوں گا کہ رجسٹر ڈسکرپٹرز وغیرہ دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ کون سا رجسٹر اگر اویلیبل ہے تو وہ مجھے دے دو. چانسز ہے کہ آپ کو رجسٹر مل جائے گا، اگر نہیں ملے گا تو پھر مسئلہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا، آپ کو جنرلی پھر میموری لوکیشن استعمال کرنی پڑے گی یا کسی رجسٹر کو فارغ کرنا پڑے گا. اینی وے ہم نے جہاں پہ A کی ویلیو ڈالنی ہے وہاں پہ اس کو ہم نے اس رجسٹر کی ویلیو یا اس کا جو نام ہے وہ ہم نے لیا، لیٹس سے وہ R1 نکلا. اس کے بعد جب یہ رجسٹر مل گیا تو سب سے پہلے اس میں B کو لوڈ کرتا ہوں، یعنی کہ میں وہاں سے لاتا ہوں. یہاں پہ میں نے موو کی جگہ لیٹس سے لوڈ استعمال کر لیا. تو اگین اٹس جسٹ این ایگزامپل. کہنے کا مقصد ہے کہ میموری سے میں نے جو B ہے اس کی ویلیو R1 میں لوڈ کر دی. اب اس کے بعد یہ میرا ایڈ آیا، اس نے ایڈ نے یہ کیا کہ جو C ہے اس کی جو ویلیو ہے اس کو R1 میں ایڈ کر دیا. اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو C ہے اس کے لیے بھی میں بیسٹ لوکیشن ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے ہیں تو یہ تو ہے ہی میموری میں، مطلب یہ رجسٹر میں تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ موسٹ لائکلی میموری سے ہی ہمیں یہ لینا پڑے گا. اور ایڈ جو ہے اس کا جو ایک ایڈریس ہوگا وہ میموری ہوگا اور دوسرا ایڈریس ڈیسٹینیشن جو ہے وہ R1 ہوگا، اور ایڈ جو ہے وہ یہ کرے گی R1 = R1+C. اب ان جو چند کارروائیاں ہم نے کی ہیں، یہ انسٹرکشن جنریٹ کی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس کی بنا پہ کیا ہوا ہے کہ رجسٹر ڈسکرپٹر جو ہے اس میں یہ کہ R1 میں اب کیا ہے؟ A. دیکھیے ہم نے A = B+C کمپیوٹ کر کے A میں جو ویلیو اسٹور کرنی تھی وہ فی الحال ہم نے میموری میں نہیں ڈالی، وہ ابھی ہم رجسٹر میں چھوڑ دیں گے. اور اس کی وجہ ذرا دیکھیے کیا ہے. دیکھیے A جو ہے وہ لائیو ہے. ایک لحاظ سے آپ یہاں پہ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ چونکہ A نے اب آگے جا کے استعمال ہونا ہے تو مناسب ہے کہ A جو ہے نا اس کو رجسٹر میں ہی چھوڑ دو. اور وہی میں نے یہاں پہ فی الحال کیا ہے کہ رجسٹرز میں جو 3 رجسٹرز R1 R2 R3 کے جو ڈسکرپٹرز تھے ان میں رجسٹر 1 کے ڈسکرپٹر میں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر A ہے، بقیہ ابھی اس کے اندر کچھ نہیں. اور دوسری یہ کہ کرنٹ ویلیوز کے حساب سے A جو ہے، اب ذرا سوچئے کہ A میموری میں بے شک تھا لیکن اس کی میں نے ایک نئی ویلیو کمپیوٹ کر لی ہے. تو جو میموری میں ہے وہ لیٹس سے وہ پرانی تھی، جو نئی ویلیو ہے وہ بھی کہاں ہے؟ وہ ابھی صرف رجسٹر میں ہے. وہ ابھی دیکھیے میں نے واپس اس کو میموری میں نہیں ڈالا، وہ ابھی یہی ہے. اب اس کو میں کب ڈالوں گا اور ابھی کیوں نہیں ڈال رہا، کچھ وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ A جو ہے وہ لائیو ہے، اس کا مطلب ہے بعد میں یہ استعمال ہوگا. تو اس لیے جو ایڈریس ڈسکرپٹر ہے اس میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ A جو ہے وہ R1 میں ہے اور B اور C ابھی میموری میں ہی ہیں. یہاں پہ اب یہ دونوں ڈسکرپٹرز ہم نے اب اپڈیٹ کر لیے ہیں. اب اس بنا پہ کہ یہ ویلیوز یہاں پہ موجود ہیں تو اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ بقیہ انسٹرکشنز میں جب بھی ہم A B C دوبارہ استعمال کرنے ہوں گے تو ہمیں یہ ڈسکرپٹر سے اب A کی جو ویلیو ہے ایک رجسٹر سے مل جائے گی. اینی ویز یہ جو پیٹرن ہے کہ ایک انسٹرکشن کو لے کے اس کے آپرینٹس کو پہلے ہم جج کریں کہ وہ میموری میں ہیں کہ نہیں، یہی کاروائی اب ہم اگلی انسٹرکشنز میں کرتے ہیں. تو آئیے اب اس سے اگلی جو انسٹرکشن ہے اس کی بھی کاروائی دیکھ لیں اور پھر تھوڑی سی انسٹرکشنز کر کے ہم کوئی گفتگو جنرل سی کر لیں گے کہ آخر یہ جو کاروائی ہے اس میں ہمیں اب کیا ایڈوانٹیج نظر آ رہی ہے. یہ اگلی سلائیڈ پہ اب جو اگلی انسٹرکشن تھی T1 = A × A جو ہے اس کو ہم پروسیس کریں گے. اور یہاں پہ جو لائیو سیٹ اٹیچڈ ہے وہ ہے A1 اور T1.
یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لائف سیٹ جو ہم نے پریویس کمپیوٹیشن کی تھی یہ ہمارے کوادروپلس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا ڈیٹا اسٹرکچر وائز اب میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کوڈ مینیجر ہے وہ یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. اب اس کے بعد مجھے صورتحال کی بنا پہ ایک اور رجسٹر کی ضرورت ہے, اور وہ رجسٹر میں وہی گیٹ ریگ یا گیٹ رجسٹر روٹین کو کنسلٹ کروں گا. وہ مجھے بتاتی ہے کہ R1 جو ہے وہ بزی ہے کیونکہ اس میں ایک لائیو ویریبل A ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ گیٹ ریگ جو ہے وہ انٹرنل پہ کیسے کام کرتی ہے, اس کی پوری جو ڈسکرپشن ہے وہ کتاب میں موجود ہے. اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے کہ جو لوکیشن ہمیں ملے گی اگر ہمیں ایک رجسٹر درکار ہے تو وہ R2 ملے گا, سنس A از لائیو اینڈ A جو ہے وہ R1 میں ہے. اس بنا پہ اب میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے چونکہ اس کمپیوٹیشن میں A کی ضرورت ہے اور رجسٹر مجھے R1 نہیں ملا, تو میں نے سب سے پہلے موو انسٹرکشن کے ذریعے R1 کے کانٹینٹ کو R2 میں موو کیا, اور اس کے بعد یہ ملٹیپلیکیشن انسٹرکشن جو ہے یہ سمپلی جیسے میں نے یہ سیمی کولن کامنٹ ہے سمجھے میری اسمبلی لینگویج کی کہ R2 از اکول ٹو R2 ٹائمز R2, اور اس بنا پہ کہ اب R2 میں جو نئی ویلیو آئی ہے وہ جو کوڈ ہے اس کے حساب سے وہ T1 کی ویلیو ہے. تو میں نے پھر دیکھیے کہ یہاں پہ موو میموری کچھ نہیں کیا کیونکہ T1 جو ہے یہاں پہ لائیو ہے. ذرا اوپر دیکھیے اس کوادروپل پہ لائیو سیٹ کیا ہے A, T1, یعنی کہ T1 جو ہے یہ ابھی آگے استعمال ہوگا. یہ انفارمیشن ہم نے کمپیوٹ کی ہوئی ہے. اس کو استعمال کرنے کی بنا پہ یہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ملٹیپلیکیشن کے بعد جو ریزلٹ ہے اس کو میموری میں نہیں ڈالا, اور اس حوالے سے کہ یہ کمپیوٹیشن کر کے جو صورتحال بنی, میرا رجسٹر ڈسکرپٹر کا جو سیٹ ہے یا رجسٹر ڈسکرپٹرز ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ R1 میں ابھی بھی A موجود ہے, لیکن R2 میں اب میں نے T1 ڈال دیا ہے اور تیسرا رجسٹر ابھی اویلیبل ہے. اور کرنٹ ویلیوز کے حساب سے کہ A, B, C, T1, T2 جو ہیں اس وقت کہاں موجود ہیں, یعنی کہ ایک لحاظ سے پریفرنس کے لحاظ سے کہ اگر میں A یا R1 یا T1, A, B, C کو استعمال کرنا چاہوں تو میں وہ کہاں سے ان کو لوں گا. ایک لحاظ سے یہ کرنٹ ویلیوز کو آپ اس سینس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایکچولی وہ ایڈریس ڈسکرپٹر ہے کہ A R1 میں, B اور C میموری میں, اور T1 جو ہے اب دیکھیے وہ R2 میں آ گیا. یہ ہم ایڈریس ڈسکرپٹر میں یہ ویلیو رکھیں گے, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا پریکٹیکلی یا پیچھے بیہائنڈ دا سینس کوڈنگ کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمبل ٹیبل میں جا کے یہ جو ویریبلس ہیں A, B, C, T1 اور T2 ان کے لیے جو کرنٹ ویلیوز کی یہ جو نوٹیشن میں نے استعمال کی ہے ہم اس کو بالکل ایسے ہی ریکارڈ کر سکتے ہیں. اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ کاروائی جو ہے وہ اس میں یہ ایفیشنسی کا فلیور اب آ رہا ہے کہ کس طرح ہم وہ جو پہلے ہماری ایک قسم کی بیسک یا ٹریویل کہہ لیں اپروچ جو تھی, سمپل مائنڈیڈ اپروچ تھی, اس سے کوڈ جو جنریٹ ہوتا تھا اس میں اگر آپ واپس جا کے اسی چیز کو دیکھیں اور وہ ہاتھ سے آپ کوڈ جنریٹ کر کے دوبارہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ یہ میموری ریفرنسز جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم رجسٹرز کا استعمال کر رہے ہیں نہ صرف جب ہم نے آپرینڈز کو لینا ہوتا ہے بلکہ ہم ڈیٹا جو ہے اس کو رجسٹرز میں چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ڈیلیبریٹلی میموری میں واپس موو نہیں کرتے. اور وہ کس طرح کہ ہمیں یہ لائیونیس انفارمیشن جو ہے یہ ہمارے پاس اب اویلیبل ہے. اب یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو لائیونیس انفارمیشن تھی یہ نہیں کہ ہم اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ اب کمپیوٹ کرتے رہتے ہیں, یہ ایک پاس ہم نے شروع میں کیا تھا باٹم اپ, یعنی کہ وہ آخری اسٹیٹمنٹ سے پہلی اسٹیٹمنٹ یہ انفارمیشن ایک دفعہ کمپیوٹ ہوئی تھی. تو الگریدمکلی بھی یا پروسیجرلی بھی آپ دیکھیں تو اس میں کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہے. یہ کوئی اتنی مشکل یا این پی کمپلیٹ ایٹ لیسٹ یہ چیز تو نہیں لگ رہی کہ اس میں کون سی وہ این کمپلیٹنس والی بات ہے. ہاں اگر آپ کہیں کہ بھئی اب مشکل اگر ہے تو ذرا بتا تو دو نا کہ وہ مشکل کیا ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بلاک کے آخر میں ہم نے اسیوم کر لیا تھا کہ ساری چیزیں لائیو ہیں ایز فار ایز پروگرام ویریبلز آر کنسرن. جو ٹیمپرریز تھے ان کو ہم نے کہا تھا, لیکن کیا یہ واقعی ہے کہ ہم جب اگلے بلاک میں جائیں گے تو یہ ویریبلز واقعی وہاں پہ لائیو ہیں کہ نہیں؟ تو جب وہ گلوبل پرسپیکٹو آئے گا تو وہاں پہ ذرا آپ دیکھیں گے کہ معاملہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گلوبل پرسپیکٹو کی بنا پہ آپ کو گراف ریورسل اور اس قسم کے الگورتھمز ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. اچھا, یہ جو کاروائی ہے یہ اب ہم اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ چلا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں یہ کوئی آٹومیٹک ٹول کے ذریعے ایسا نہیں کر سکتا جس کو میں یہ ساری انفارمیشن کہہ دوں اور وہ خود ہی یہ لائیونیس کمپیوٹ کر لے وغیرہ وغیرہ, ہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہے, لیکن ٹپکلی
یہ کاروائی جو ہے یہ کوڈنگ کے ذریعے ہی کی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایفیشینٹ ڈیٹا اسٹرکچرز، ہیورسٹک الگوریدمز، این پی کمپلیٹ الگوریدمز. دیکھیے این پی کمپلیٹنس میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آٹومیٹڈ ٹول کے حوالے کر دیا اور فار ایگزامپل وہ کنڈیشن جہاں پہ ہیورسٹکلی اگر آپ کرتے تو کاروائی رک جاتی، یہاں پہ وہ آٹومیٹک ٹول ہے وہ تو لگا ہوا ہے، جب تک اس کو آپٹیمم سولوشن نہیں ملتی وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو اس بنا پہ یہ جو سٹیجز ہیں اس کے اندر اب آپ کو ٹپکلی آٹومیٹڈ ٹولز نظر نہیں آئیں گے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں پروگرامنگ وائز کو اتنی دقت والی بات نہیں ہے، بڑے اطمینان سے آپ بلکہ اپنے پروجیکٹ میں یہ انشاءاللہ کر پائیں گے. خیر اینی ویز اب ہم بقیہ انسٹرکشنز کو لے کے بالکل یہی کاروائی اب ہم ریپیٹڈلی کریں گے. ہاں یہ دیکھیے کہ کس طرح ایڈریس اور رجسٹرڈ ڈسکرپٹرز جو ہیں یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہمارے پاس اب ایکومولیٹ ہو رہی ہے اور وہ لائونیس انفارمیشن لے کے اب ہم بقیہ اسٹیٹمنٹس کا کوڈ بڑے اطمینان سے جنریٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے اب بقیہ اسٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ لیں. یہاں پہ اب تیسری اسٹیٹمنٹ ہے b equal t1 plus a اور اس کے ساتھ جو لائف سیٹ ایسوسیٹڈ وہ ذرا پہلے دیکھیے b, t1. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں a تو استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے a جو ہے اس کو استعمال نہیں ہونا اس بلاک میں، اور اس کے بعد جو بقیہ اسٹیٹمنٹس رہ گئی ہیں 4 onwards ان میں کہیں b اور t1 استعمال ہوں گے. اب given this thing جو اگلی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے since a is not live after this، تو جو r1 رجسٹر جس میں a تھا اب اس کا میں کیا کروں؟ ایکچولی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. اب کیا مجھے a کی ویلیو جو ہے میموری میں موو کرنی ہے کہ نہیں؟ ذرا یہ سوال کا جواب دیجئے. یہی یہ سوچتے ہوئے کہ جو بلاک کی بقیہ اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں a نے اب استعمال نہیں ہونا، یعنی کہ نہ تو اس نے پرنٹ ہونا ہے نہ کسی ایکسپریشن میں استعمال ہونا ہے. اور اگر ایسی صورتحال ہے تو کیا اس وقت جو رجسٹر میں a کی ویلیو ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ہم میموری میں واپس ڈالیں؟ نہیں. اور اس بنا پہ دیکھیے یہ جو گیٹ ریگ رجسٹر جو میری روٹین ہے فرض کریں اس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک فری رجسٹر دو، تو ایکچولی وہ یہ کہنے کی بجائے کہ R3 فری ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ R1 میں جو a ویریبل الون ہے وہ چونکہ اب استعمال نہیں ہوگا تو وہ میں اس کو ایز اف کہ میں وہ رجسٹر کو فری کر دیتا ہوں، یعنی کہ وہ a کی ویلیو میں ڈسکارڈ کر دیتا ہوں. تو اس بنا پہ L = R1 مجھے ملا کہ R1 کو استعمال کر لو. اور چونکہ اب مجھے یہ مل گیا ہے، اور دوسری یہ بات ذرا T1 کے بارے میں سوچئے، T1 کہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ یہ ابھی جو ہم نے کمپیوٹ کیا تھا وہ R2 میں پڑا ہوا ہے. تو یہ دونوں پیسز آف انفارمیشن لے کے اب دیکھیے یہاں پہ ابھی ہمیں ایسی کوئی کاروائی نہیں کرنی پڑی کہ پہلے T1 کو میموری سے لاؤ پھر A کو میموری سے لاؤ پھر ان کو ایڈ کر کے B میں اس کا ریزلٹ سٹور کرو. یہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹپکلی اگر میں اسمبلی لینگویج نائیولی جنریٹ کرتا تو یہ ہوتی، لیکن یہاں پہ دیکھیے ایک سنگل ایڈ انسٹرکشن اور وہ بھی رجسٹر بیسڈ. یہ ساری باتیں دیکھیے کہ اب مطلب اس سے زیادہ اب آپ کیا اور آپٹیمائز کریں کہ ایک سنگل انسٹرکشن رجسٹر کو لے کے ایز ایڈریسز سورس اور ڈیسٹینیشن وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو B ہے اس کی ویلیو کمپیوٹ ہوئی اور B اس کے بعد لائیو ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں رجسٹر میں رہنے دوں گا. تو اب یہاں پہ میں نے اس کو فی الحال میموری میں نہیں موو کیا. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجسٹر B, T1 یہ رجسٹر ڈسکرپٹرز کے حوالے سے کہ R1 میں اب B ہے، T1 ابھی بھی R2 میں ہے. اور یہی میرا سوال، ذرا اس سلائڈ کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ رجسٹر میں T1 کو میں نے ابھی بھی کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ آنسر اس کا سمپلی اوپر ہے، ذرا لائیو کو دیکھیے B, T1 کہ اس کے بعد بھی ہمیں T1 کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں B کی ضرورت ہے. تو رجسٹرز میں یہ رہیں گے اور اس کے ساتھ یہ جو ایڈریس ڈسکرپٹر ہے کرنٹ ویلیوز M, R1, M, R2، اب یہ A, B, C, T1 اور T2 جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ایڈریس ڈسکرپٹر جو ہے یہ ہم نے اپڈیٹ کر دیا. اسٹیٹمنٹ نمبر 4 پہ گئے، یہاں پہ C = T1 ٹائمز B ہے، لائیو جو ہے سیٹ وہ B C ہے. اب وہی کاروائی جو ہم اس میں گیٹ ریگ میں پہلے کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی رجسٹر نان لائیو ویریبل رکھتا ہے تو ہم اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں. T1 جو ہے اب چونکہ لائیو نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ میں چاہیے لیکن اس کے بعد نہیں چاہیے، تو R2 اب ہم یوز کر سکتے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ B جو ہے وہ بھی رجسٹر میں آلریڈی موجود ہے، تو اس کی بنا پہ دیکھیے انسٹرکشن سمپلی ملٹیپلائی R1 R2، یعنی کہ R2 کو ویلیو دے دو R1 ٹائمز R2. اور یہاں پہ C کو چونکہ کمپیوٹ کر رہا ہوں اور C لائیو ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، تو اس کو بھی میں رجسٹر میں چھوڑ دوں گا، میموری میں نہیں موو کروں گا. اور یہاں پہ اب رجسٹر ڈسکرپٹر میں B, C اور -R3 دیکھیں ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا. اور کرنٹ ویلیوز جو ہیں اس میں اب یہ میں نے ایڈریس ڈسکرپٹرز جو اپڈیٹ کر دیے. آگے چلیے،
اب یہاں سے اب بالکل ہم بڑی تیزی سے یہ کاروائی کر سکتے ہیں. T2 = C + B, B, C, T2 یہ سارے لائیو ہیں. اب یہاں پہ چونکہ B اور C رجسٹرز میں موجود ہیں اور یہ لائیو ہیں تو مجھے اب R3 کو فائنلی استعمال کرنا پڑے گا. یہاں پہ پہلے میں R2 کی ویلیو R3 میں موو کرتا ہوں. R2 میں دیکھیے کیا تھا, وہاں پہ C تھا, اور R1 R3 میں نے اب استعمال کیے. ریزلٹ جو ہے وہ T2 کا میں نے R3 میں چھوڑ دیا, اور T2 کو بھی اب دیکھیے کہ وہ بھی لائیو ہے اسٹیٹمنٹ کے بعد. اس بنا پہ اس کو میں رجسٹر میں چھوڑ دوں گا, میموری میں نہیں موو کروں گا. اور رجسٹر ڈسکرپٹر جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں B, C, T2, فائنلی T3 میں بھی دیکھیے اب ایک ویلیو ہم رکھ رہے ہیں, اور کرنٹ ویلیوز میں A, B, C جو ہیں وہ میموری رجسٹر. T1 جو ہے وہ اب کہیں نہیں ہے, وہ تو ڈسکارڈ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اب استعمال نہیں کرنا. اور R3 جو ہے اس کے اندر اب T2 ہے. آگے چلیے, یہ اب اگلی اسٹیٹمنٹ کہ A = T2 + T2. اس کے بعد وہ لائیو سیٹ جو تھا, یہ ایکچولی ہم نے پہلے اسیوم کیا تھا, یہ وہ سیٹ ہے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ بلاک کے اینڈ پہ ہم اسیوم کریں گے تمام ویریبل جو ہیں وہ لائیو ہیں. A, B, C یہ تمام لائیو ہیں, اور جہاں تک T2 کا تعلق ہے وہ رجسٹر میں موجود ہے R3 میں, اور اس بنا پہ اب ہم ایڈ R3 کر کے A میں رکھیں گے. اچھا, اب یہاں پہ یہ بلاک تو ختم ہو گیا, لیکن بلاک کے ختم ہونے پہ یاد ایک آخری کاروائی رہ گئی تھی, وہ یہ کہ اینڈ آف دا بلاک پہ موو آل لائیو ویریبلس بیک ٹو میموری فرام رجسٹرز. اب یہاں پہ لائیو کیا تھا, A, B, C, اور یہ کیسے تھا کہ ہم نے یہ جو لوکلائز ٹائپ لائیونیس انفارمیشن کمپیوٹ کی تھی اس میں ہم نے اسیوم کیا تھا کہ A, B, C سارے لائیو ہیں. اب اس کی بنا پہ ہمیں یہ 3 انسٹرکشنز جنریٹ کرنی پڑیں گی کہ تمام رجسٹرز جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں, اور ناؤ دے آر اویلیبل فار دا نیکسٹ بلاک. اب یہ سارا جو معاملہ ہم نے کیا کوڈ جنریشن کا, یہ میں سارے کے سارا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح ہم نے ہر اسٹیٹمنٹ کے لیے اب جو انسٹرکشنز جنریٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں. اور اگر آپ ان کو آپ دیکھیں تو جو ایکچوئل انسٹرکشنز ہم نے جنریٹ کیے ہیں ان کا سائز بھی چھوٹا ہے اور نمبر آف انسٹرکشنز بھی کافی کم ہو گئی ہیں, جس سے ہمارا یہ مقصد کہ بھئی انسٹرکشنز, نمبر آف انسٹرکشنز اور سائز جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے, یہ لگتا ہے کہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ وہ اب اپروچ ہے جس میں دیکھیے کہ ہم نے تھوڑا سا ایڈیشنل بک کیپنگ کر کے معاملہ کر کے ہم نے کس طرح ایفیشینٹلی کوڈ جنریٹ کیا, آپٹیمائزڈ کوڈ. لیکن ایکچولی آپٹیمائزیشن کی ابھی اور اپرچونیٹیز ہیں جو کہ اکراس دا بلاک, جس میں وہ CFG والی بات جو ہے وہ آ جائے گی. اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, یہ ڈسکشن ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. آپ یہ کاروائی جو ہے کتاب میں موجود ہے, اس کو ایک نظر ضرور دیکھیے گا. ہم یہ گفتگو اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. تب تک خدا حافظ.